یہ جو ذہنی مریض ہے یہ کیوں جیل میں ہے؟ کیونکہ اس نے 190 ملین پاؤنڈ کا ڈاکہ ڈالا ہے۔ میں آپ کو کہتا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے زندگی میں کبھی ایمانداری نہیں کی، زکات کے پیسے میں اس نے فراڈ کیا، اسپتال کے پیسے میں اس نے فراڈ کیا، لوگوں سے پیسے لے لے کر کھاتا رہا فلاحی کاموں کے نام پر۔ اس کے دور میں جب بھارت نے حملہ کیا تو اس نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کیا کہا تھا؟ میں کیا کروں؟ میں حملہ کر دوں؟ میں کیا کروں؟ میں حملہ کر دوں؟ اور جنہوں نے حملہ کرنا ہوتا انہوں نے حملہ کر کے دکھایا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کے ایک انتہائی سخت بیان جنہوں نے لاہور میں نون لیگ کے کارکنوں سے خطاب کے دوران دیا۔ عطا تارڑ نے بانی پاکستان تحریک انصاف کو ذہنی مریض قرار دیتے ہوئے ان کی پارٹی کے بیانیے کو قومی مفاد کے خلاف قرار دیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسی سوچ پر، کیونکہ پاکستان نہیں تو کچھ نہیں۔ ان کا یہ بیان ملک میں موجودہ سیاسی اور ادارہ جاتی تناؤ کی عکاسی کرتا ہے۔ عطا تارڑ نے پی ٹی آئی پر خیبر پختونخوا کی حکومت کے دوران بری حکمرانی اور ناکامی کے سنگین الزامات عائد کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ جس جماعت کی کے پی میں 12.5 سال سے حکومت رہی وہ صوبے میں ایک بھی ترقیاتی کام نہیں کرا سکی اور صوبے کو کھنڈر بنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی حکومت اپنے صوبے میں ایک ہسپتال بھی نہ بنا سکی، جبکہ مسلم لیگ نے پنجاب میں فورنسک لیب جیسا بڑا منصوبہ بنایا اور بے شمار ترقیاتی کام کرائے۔ انہوں نے پشاور میں پی ٹی آئی کے جلسے کو بزدار پلس پلس کی حکومت کا جلسہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسے عوام نے مسترد کر دیا۔ وزیر اطلاعات نے بانی پی ٹی آئی پر جیل میں قید ایک ذہنی مریض ہونے کا الزام عائد کرتے ہوئے 190 ملین پاؤنڈ کی میگا کرپشن کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس شخص نے نہ صرف ملک کی معیشت کو تباہ کیا بلکہ ہسپتال اور فلاحی منصوبوں کے فنڈز تک کھا گیا۔ عطا تارڑ نے پاک فوج کی کارکردگی کی بھرپور تعریف کی اور کہا کہ مارکا حق میں پاک فوج نے بھارت کو عبرتناک شکست دی۔ انہوں نے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان کا دشمن پر خوف طاری ہے۔ اس کے بعد انہوں نے پی ٹی آئی پر اداروں پر حملے اور قومی مفادات کو نظر انداز کرنے کا سخت الزام لگایا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دور حکومت میں بھارت پر حملہ کرنے کی جرات بھی نہیں کی اور کشمیر کا مقدمہ بھی نہیں لڑا، لیکن وہی لوگ فوج پر الزامات لگاتے ہیں۔ انہوں نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ان کی بہنیں بھارتی میڈیا پر جا کر فوج پر الزامات لگاتی ہیں اور ان کے بیانات بھارت اور افغانستان کی میڈیا پر چلتے ہیں۔ عطا تارڑ نے اس بات کو ثابت کیا کہ پی ٹی آئی کو پاکستان کا مفاد عزیز نہیں بلکہ وہ ہمیشہ اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب ان سے 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن یا توشہ خانہ کا پوچھا جاتا ہے تو وہ اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے فوج کو برا کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو فوج اپنی سے 5 گنا بڑی بھارتی فوج کو شکست دے اس پر تنقید کرتے ہوئے انہیں شرم آنی چاہیے۔ وزیر اطلاعات نے 9 مئی کے کور کمانڈر ہاؤس حملے کی ویڈیوز کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ حملے میں پی ٹی آئی رہنماؤں کی بہنیں بھی موجود ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ پی ٹی آئی نے فوج کو کمزور کرنے کے لیے وہ کام کیا جو دشمن بھی نہیں کر سکا۔ آخر میں انہوں نے پی ٹی آئی کی بزدل حکومت کو بھارت کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھانے پر تنقید کا نشانہ بنایا اور الزام لگایا کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ریاست کے اداروں کے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈے میں ملوث ہیں۔